अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि कुछ मेरे बहनों और भाइयों ने मुझे ये कमेंट किए थे कि हाशिम की कल की वीडियो पे आप अपना रिव्यू दें, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं सोनिया वाली जो रात को शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई है उसमें मैं बात करना चाहूँगी। और मैं सोनिया से ये सवाल पूछती हूँ कि आपने ये कहा है कि मैंने वॉइस इस वजह से डिलीट किया था, क्योंकि वो मैंने डिलीट नहीं किया, ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो से डिलीट हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वॉइस किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। तो मैं सोनिया से ये कहना चाहूँगी कि पहले जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो A to Z चैनल पे हुई है, नशर हुई है। और अभी तक मैंने आज सुबह जाके देखा वीडियो बनाने से पहले, अभी तक वो वॉइस यूं की त्यों खड़ी है उस चैनल पे। उस चैनल पे किसी ने वॉइस को नहीं हटाया, तो तुम्हारी वीडियो में क्यों हटाएगा? अब तुमने दोबारा से एक और चैनल बना के एक और रिएक्शन चैनल बनाया है, तुमने सोनिया का नाम हटा दिया है, तो उस पे तुमने ये वॉइस अब हाशिम के नाम को हाइड करके वॉइस चलाई है। तो इसका क्या मतलब है सोनिया? तुम्हारी तरफ खुद सवालिया निशान उठ रहे हैं, तुमने खुद अपने आप को उलझा लिया है। इस तरह से बंदा कोई भी नहीं करता है, कोई शरीफ जाती जो औरत होती है। आपका हक बनता था जब आप गई थी उधर, तो आप बता देती कि ये बंदा जो है ना ये मेरी दोस्त है और आप इसकी वॉइस सुन सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को उलझा लिया है। तो इंशाल्लाह हाशिम के मतलब भी आगे चल के बात करेंगे, उसके मैं करतूत भी बताऊंगी। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ऑल की ऑप्शन पे प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूँगी हाशिम की कि वो सोनिया तो अपनी माँ की मेडिसिन लेने के लिए गई थी, लेकिन उधर तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास सोनिया की वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे, उसकी पिक कैसे पहुँची और किस बंदे ने दी? मैंने यहाँ पे वो लगाई हुई है, पिक भी लगाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कि जब सोनिया उधर गई थी उसने ये बोला था कि मैं अपनी अम्मी की मेडिसिन लेने के लिए जा रही हूँ। फुल तैयार होके फुल मेकअप करके सोनिया वहाँ पे गई थी, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब ये पिक देखें जो हाथों में हाथ डाले हुए हैं, और आगे मैंने ये लगाई हुई है पिक जिसमें सब लोगों ने पहले कहा था कि ये नदीम भाई हैं सोनिया के साथ, लेकिन देखें इसमें नदीम भाई के और कपड़े और जिस बंदे के हाथों में उसका हाथ है उसके और कपड़े। तो इस को लेकर आप क्या कह सकते हैं कि ये बंदा सोनिया का नदीम भाई है या कोई और है? क्योंकि अगर नदीम भाई होता तो क्या तुक बनती थी कि बहन के हाथों में हाथ डाल के वो भाई बैठे, कोई बाहर से नहीं आया था। भाई तो अपनी बहन के साथ ही रहता था, अपने माँ बाप के घर रहता था। कौन ऐसा बंदा है? सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी, देखें हम लोग अपने वॉइस ओवर करते हैं, हम लोग अपने आप को शो नहीं करते हैं, तो हमारी वॉइस आप लोग सुन सकते हैं। तो वो जो औरत थी जो इसकी दोस्त थी वो सामने ना आती, बात भी बनती थी कि वो सामने नहीं आना चाहती, लेकिन सोनिया उसकी वॉइस तो आप लोगों को सुना सकती थी। सोनिया ये तो कह सकती थी कि मेरी दोस्त यहाँ कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है, वो यूट्यूब पे नहीं है, इस वजह से मैं अपनी दोस्त की वॉइस आपको सुनाती हूँ। तो इसमें कोई कवायद भी नहीं थी, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, सबको पता चल जाता कि सोनिया अपनी दोस्त के साथ है। और उसकी दोस्त ने जी इसको उधर इफ्तारी वगैरह दी है। रमज़ान के महीने में इतना झूठ बोलना, एक कलमा पढ़ना, ये इंशाल्लाह इसी दुनिया में इंसान जो है ना वो भुगत के जाएगा। दूसरी बात ये तो होगी सोनिया की अब हर इंसान अपने अमालों का खुद जिम्मेदार होता है, हम तो जो बात देखते हैं वही करते हैं। मैंने उसी टाइम आप लोगों को कहा था, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी मौजूद है, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या ये लोग दरपर्दा एक, क्या इन लोगों की सुलह होगी है? क्योंकि जो इस कार पे सोनिया लोग गए थे, जो गाड़ी उन्होंने बुक की थी वो गाड़ी सेम टू सेम इमरान की गाड़ी से मिलती जुलती थी। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि सबको मैंने ये कहा, अपने सब्सक्राइबर जो जो बहनें मुझसे राब्ते में, मैंने उनसे ये बोला था कि शायद इन लोगों ने ड्रामा रचाया हुआ है और दर पर्दा इन लोगों की सुलह है और एक हो गए, सिर्फ व्यूज़ की खातिर ये लोग ड्रामा कर रहे और किसी को नहीं बता रहे। क्योंकि उस टाइम इसकी वसीम की भी वीडियो
آئی تھی اور جب سونیا کی آئی تھی اس کی تھوڑی دیر کے بعد وسیم کی ویڈیو آئی تھی، اور اس بات کو لے کر میں نے یہی اندازہ لگایا تھا شاید یہ دونوں ایک ہی ساتھ گئے ہوں، لیکن اب جب اتنی بات آگے بڑھ چکی ہے، اگر یہ لوگ دربردہ ان کی صلح بھی ہے یا کچھ بھی ہے لیکن بے غیرتی ہے، تو اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ سب سے اہم بات جو ہے نا ویڈیو کے حوالے سے ہے جو کل ہاشم نے لگائی ہے، تو ہاشم سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کل بھی میں نے تمہیں مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ اگر تمہاری ماں نے تم کو حلالی پیدا کیا ہے تو تم اس بات کا جواب دو گے، نیکسٹ ویڈیو تم بناؤ گے، اور ہم سب سونیا کے آڈینس سے لے کر ہماری آڈینس تک اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ تم ایک بات بالکل سچ آ کے بول رہو، تمہاری بھی ایک بیٹی ہے اور یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج کسی کی بیٹی کے ساتھ تم برا کرو گے، کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ جو باپ کرتا ہے نا اس کی سزا بیٹی کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو آج تم کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھود رہے ہو، کل میں اس میں تمہاری بیٹی بھی گر سکتی ہے، تمہاری بانجیاں بھی کافی زیادہ ہیں، تو ڈرو اس بات سے۔ اگر کچھ بات ہے بھی جو تمہیں پتا ہے، تمہارے پاس پروف ہیں اس عورت کے، تم سوشل میڈیا پہ چلا دو، کیونکہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا کو گندا کر دیا۔ سوشل میڈیا اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر کے مسئلے مسائل، اپنی نجی باتیں میاں اور بیوی سوشل میڈیا میں آ کے بولیں۔ اگر یہ بات حل کرنی تھی، میں اب نسیمہ آنٹی کو مخاطب کر کے یہ کہتی ہوں کہ میری پیاری میری محترم نسیمہ آنٹی، مجھے بھی دکھ ہوا جب آپ رو رہی تھی، لیکن سب سے پہلے ماں باپ رونے سے پہلے اپنی اولاد پہ نظر رکھتے ہیں، سب سے پہلے تربیت پہ فوکس آپ لوگ نہیں کرتے۔ جب بیٹی آپ کی جوان ہوتی ہے، آپ اس کو میٹرک تک پڑھا کر اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھما دیتے ہیں، جس طرح آج آپ نے سماویہ کے ہاتھ میں کیمرہ دیا ہوا ہے۔ آپ کی بیٹی لائبہ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچاری تھوڑی سی دماغی طور پہ کمزور ہے، لیکن آپ کی جو بیٹی ہے سونیا لوگوں کے سامنے ہے، اپنے گھر سے برباد کر کے ادھر آ گئی ہے۔ اگر مرد کی بھی غلطی ہو، لیکن زیادہ تر لوگ عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ عورت تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج کل کے زمانے میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، کب تک ایک بندہ ذلیل ہوتا رہے، اس بات کی بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی بیٹی آئی تھی آپ کے گھر، وہ آپ کا میکہ تھا، آپ کے ماں باپ ابھی زندہ سلامت موجود ہے، ڈبل رشتہ ہے اس گھر سے آپ کا، ایک تو آپ کے ماں باپ کا گھر ہے، دوسرا آپ کے بھائیوں کا گھر ہے، تیسرا سونیا کی اس گھر میں شادی ہوئی تھی، سمدن اور سمدی کا بھی بھائی اور بھابھی سے آپ کا رشتہ تھا۔ آپ ایسا کرتی، اپنی بیٹی کو گھر بٹھاتی، اسی ٹائم آپ ادھر چلی جاتی، اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاتی، شکور انکل اندر نہ جاتے، آپ جاتی اور اس آپ کے یہ حق تھا، اور اس حق کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے بھتیجے کا کان پکڑتی اور اس سے پوچھتی، ہاں جی بتا میرا بیٹا، میری بیٹی نے کیا ایسا قصور کیا، کیا ایسا سونیا نے گناہ کر دیا جو تم نے اس کو مار پیٹ کر، اس کے کپڑے جلا کر، اس کے سب کچھ چھین کر تم نے میرے گھر اس کو بھیج دیا۔ اب مجھے بتا، میں تم سے سوال پوچھ سکتی ہوں کیونکہ میں تمہاری ساس سے پہلے تمہاری پھپھو ہوں، اور یہ بات میں اپنے بھائی اور بھابھی سے بھی پوچھتی ہوں کیونکہ میں نے ان کو اپنی بیٹی سونپی تھی، اور ماں باپ کے لیے جو سب سے ہوتی ہے نا چیز، وہ اپنی بیٹی کی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ روتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے نصیب پہ رویا جاتا ہے۔ تو میں نے اسی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے انسان سے کی تھی کہ میری بیٹی کو جب دل چڑھتا ہے تم مارتے ہو، کرتے ہو، پیٹتے ہو، اس کو گھر سے نکال دیتے ہو، تو میری بیٹی کا قصور بتاؤ۔ اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ تھی اور آپ اپنے ہسبینڈ کو بول سکتی تھی کہ اس سین کو بھی آپ کیپچر کرو، کوئی بھی ایسا کرنے سے بندہ آپ کو روک نہیں سکتا تھا، جب موقع آتا وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا یا آپ کی بیٹی کو وہ طلاق دیتا بندہ، تب آپ یہ بات بھی سوشل میڈیا کے سامنے کر سکتی تھی۔ آج وہ بندہ بڑھ کے مار رہا ہے، ان کا کوئی بندہ بھی نہیں آیا اور وہ لوگ سارا چپ چپاتے کام کر رہے ہیں، میرے پاس کوئی سمن نہیں آیا، کوئی نہیں کچھ آیا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں اس کے گھر گئی تھی۔ آپ پہ بھی 100 انگلیاں اٹھ رہی ہیں نسیمہ آنٹی، آپ لوگ بھی خود باتوں میں آ رہے ہو، اور ہاشم وہ سانڈ اپنے بچھائے ہوئے جال میں آ رہا ہے۔ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے
اب ہم لوگ سونیا کے ساتھ نہیں تھے، ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی تھی، ایکس وائی زیڈ، وہ کون بندہ تھا کون نہیں تھا، مرد تھی عورت تھی خلائی مخلوق تھا کون تھا، لیکن یہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ تھا اور آئس کریم کے بڑے بڑے باؤل اس کی ماں نے 2 کھا لیے۔ اب کیا ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاشم تھا اور ہاشم سونیا کے ساتھ گیا تھا؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ وہ میری بھابھی ہے اور میں اس کو پہلا میسج بھابھی سے کیا تھا، تمہارا حق ہی نہیں بنتا تھا اس عورت کو میسج کرنا، کیونکہ وہ تمہارے دوست کے نکاح میں تھی، بنا کسی مقصد کے تمہارا حق کیا بنتا تھا غیر عورت کو میسج کرنا؟ کیا تمہاری بیوی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ سونیا کی دوست کہتی تھی خود کو، وہ بات کرتی نا، اگر کوئی بات اہم ہوتی تو رمشا بات کرتی، تمہارا حق ہی نہیں تھا سونیا کو میسج کرنا، کیونکہ غیر مرد اور عورت جب اس طرح بات کرتے ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے، تو تمہارا حق ہی نہیں بنتا تھا کہ اس کو بابی بول کر پھر اس کو میسجنگ کرنا۔ آپ لوگ کون سے اتنے دور تھے؟ گھر نہیں آ سکتا تھا اس کے شور کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک گاؤں کے لوگ ہو، برادری کے لوگ ہو، تو پردہ وغیرہ تو اس طرح کا تو آپ لوگوں کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ سب کچھ دکھاتے ہو، تو اس گھر کے جا کر آپ آمنے سامنے وسیم کے بات کر سکتا تھا، تم چھپ کے اس کو کیوں میسج کرتے تھے؟ تو ہمارا حق ہی نہیں بنتا تھا کسی عورت کو اس طرح سے بنا اس کے شور کو بتائے میسج کرنا۔ پھر تمہارے پاس یہ کیسے تصویریں آئیں؟ کیا تم خلائی مخلوق تھے جو تم چھپ بھی سکتے تھے، سامنے بھی آ سکتے تھے؟ جو تم سونیا پہ نظر رکھے ہوئے تھے کس بندے کے ساتھ وہ گئی تھی، اور ایون کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے بندے ہیں 2، اور سونیا کے کپڑوں سے تو پتا چل سکتا ہے کہ یہ سونیا ہی ہے، اور جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ وہ گاڑی میں ہے، اس سے جا کے بوفے میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بندہ کون ہے؟ یہ تم بھی بتا سکتے ہو اگر اپنی ماں اور باپ کی حلالی اولاد ہو تو۔